آج آپ کو کوئی کارڈ دیا گیا عافیت کی دعا؟ آپ نے پڑھی ہے؟ الحمدللہ. یہ کارڈ اس میں پھول کیوں بنائے گئے ہیں؟ تاکہ خوش ہو کے پڑھیں اور گھر میں کہیں سجا بھی دیں، تاکہ آپ کو اگر زبانی نہیں آتی اور آپ کے بچوں کو اگر بالکل نہیں آتی تو وہ بھی دیکھ کے پڑھیں، کیونکہ عافیت کی سب کو ضرورت ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ بھی اس سائز کے اور کارڈز ہیں اور ان میں بھی اچھے اچھے خوبصورت پھول ہیں. اب یہ دیکھیں، ہر قسم کے شر سے بچنے کی دعا، اور یہ دعا میری فیورٹ دعاؤں میں سے. اس میں آتا ہے اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنی کلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وزرع. میں اللہ کے عظیم چہرے کی پناہ لیتا ہوں جس سے عظیم کوئی اور چیز نہیں، اور اللہ کے سارے کلمات کے ساتھ پناہ لیتا ہوں جن سے کوئی نیک اور فاجر آگے نہیں بڑھ سکتا، اور اللہ کے تمام اسماء حسنہ کے ساتھ پناہ لیتا ہوں جنہیں میں جانتا ہوں اور جنہیں میں نہیں جانتا، اس چیز کے شر سے جسے اس نے پیدا کیا، بنایا اور پھیلایا. 3 بڑی چیزیں، ان سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں. سب سے بڑی اللہ کا چہرہ، پھر اللہ کے کلمات، اور پھر اللہ کے نام جو میں جانتی ہوں، جو میں نہیں بھی جانتی. ان سب کا واسطہ دے کے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ذریعے تو ہر شر سے ہمیں بچا لے. تو آپ اپنے لیے پھر دوسروں کو بھی چھوٹے چھوٹے کارڈ، جیسے کالج میں آپ کی دوستیں ہوتی ہیں، ان کو اس کا فائدہ بتا کے اس دعا کا آپ ان کو ایک ایک دے سکتی ہیں تاکہ ان کی زندگیوں میں بھی بہتری آئے. ہر شخص کو ضرورت ہوتی ہے اس کی. اور یہ نیک اولاد کی دعائیں ہیں. اور پھر یہ قرآن مجید کی فضیلت کے اوپر 30 حدیثیں ہیں جس میں آپ ہر روز یہ کیلنڈر رکھیں اپنی میز پر. اور خاص طور پر یہ کہ جو لوگ آفس وغیرہ میں کام کرتے ہیں تو ایک ایک حدیث روز پڑھیں تو آپ کے اندر ایک ہائی لیول آف موٹیویشن آئے گی کہ آپ نے قرآن کو نہیں چھوڑنا انشاءاللہ. پھر یہ قرآنی اور مسنون دعائیں، یہ تو ہر بندے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک ہوتا موبائل میں ہم پڑھتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک جو کتاب کے اوپر سے دیکھ کے پڑھتے ہیں اس کا لطف کچھ اور ہی ہے. آپ کو معنی بڑے اچھے سمجھ آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو بھی نہیں چھوڑنا. ایاک نستعین، حفاظت کی دعائیں، خاص طور پر وسوسوں کی دعائیں. کچھ لوگ وسوسوں کے شکار رہتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا. پھر نماز کے اذکار، کیونکہ لفظی ترجمہ نہیں آتا ہمیں نماز کا. اور پھر نماز میں بچوں کا دل بھی نہیں لگتا کیونکہ وہ سمجھ ہی نہیں انہیں آئی کہ انہوں نے کیا پڑھا. تو یہ بہت سمپل کتاب ہے، اس کے ذریعے اپنے بچوں کو لفظی ترجمہ نماز کا سکھائیں کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے سوچیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ نماز کے اذکار کتاب ہے. اسی طرح شفا کی دعائیں. اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی بیمار ہے تو آپ ان میں سے، اس میں تو نظر کا دم بھی لکھا ہوا ہے، اگر آپ نہیں بھی پڑھ سکتے ساتھی تو کم از کم چند ایک ضرور پڑھ لیں، کیونکہ شفا الٹیمیٹلی قرآن پاک کے اندر ہی ہے. اور جن لوگوں نے قرآن پڑھ لیا اور دوسرے بھی، وہ ایک کتاب ہے اخلاق و حملۃ القرآن. قرآن پڑھانے والے کا، پڑھنے والے کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے اس کے بارے میں کتاب ہے. اور غلطیوں کی اصلاح، ہر منڈے کو شام کو کلاس ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرے اور غلطیاں کیا کیا ہم کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہماری بات پھر سنتی نہیں. تو وہ طریقے بتائے ہوئے. میم اگر ہم نے روزے وہ شوال کے رکھنے ہیں تو پھر ہم نے بعد میں وہ قضاء والے رکھنے ہیں، شوال والے پہلے پورے کر لیں؟ ہاں جی، شوال والے پہلے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ شوال والے وہی قضاء والے ہو جاتے ہیں. نہیں، وہ تو لوگ ویسے ہی رکھ لیتے ہیں، لیکن شوال کے روزے تو الگ ہوتے ہیں قضاء کے علاوہ. پہلے قضاء کے رکھ لیں پھر شوال کے رکھیں. سادہ جی، ہم نے لاسٹ رمضان سٹارٹ کیا تھا 365 ڈیز کا کہ ہم نے ڈیلی بیس پہ ایک آیت اور ایک حدیث یاد کرنی ہے. ماشاءاللہ. تو الحمدللہ رمضان سے رمضان تک ہم نے 5 پارے کی. ماشاءاللہ بارک اللہ فی. کتنا اچھا مشورہ دیا انہوں نے. ہر روز بس ایک آیت یاد کیا، 5 پارے یاد ہو گئے سال میں. ہم کہتے ہیں ہم دنیا کے سارے کام کرتے ہیں اور صرف ہمارے پاس اللہ کے لیے یا قرآن پاک کے لیے بس وقت نہیں ہوتا. بالکل. لیکن ہم نے ایک عہد کیا تھا کہ 365 ڈیز میں ہم نے کوئی دن ایسا نہ آئے جس دن ہم ایک آیت نہ پڑھیں. میں آپ کو بہت مبارک پیش کرتی ہوں. اور اس کا آپ جو آیت یاد کرتے ہیں اس کا ترجمہ بھی یاد کرتے ہیں کہ نہیں؟ جی الحمدللہ، ہم اسی آیت کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں اور تفسیر بھی ریوائز کرتے ہیں، یاد نہیں کرتے. ٹھیک ہے. یاد کرنے کا عہد کیا تھا قرآن کا اور حدیث کا.
بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا مشورہ دیا. اس طرح کی باتیں کریں نا جس سے دوسروں کو عمل کی موٹیویشن ملے. اگر ہم خود نہیں پڑھا سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، تو یہ چھوٹے چھوٹے پوسٹ کارڈ کی شکل میں ذرا ذرا سے ہیں، دعائیں لکھی ہوئی ہیں. اور ایاک نستعین میں تو وسوسوں کی دعائیں جو ہے نا وہ بہت لوگوں کو ضرورت ہوتی ہیں. اکثر لوگ مجھے اپنی پریشانی ظاہر کرتے ہیں کہ وسوسے بڑے آتے ہیں، کیا کریں. تو ایاک نستعین میں وسوسوں کی دعائیں ہیں، اور جس کو بھی دی ہیں الحمدللہ فائدہ ہوا. تو اس طرح کی چیزیں آپ پھیلایا بھی کریں. جو دوسرے کو بتاتا ہے جتنا ثواب اس کو ملتا ہے آپ کو بھی مل جاتا ہے. اور جی میں سب کو یہ مشورہ دینا چاہتی ہوں کہ جو بھی ذہنی تناؤ کا شکار ہیں یا جن کو بھی ڈپریشن ہے وہ قرآن پاک سے اپنا تعلق جوڑ لیں، کیونکہ یہ ایک میرا خود کا تجربہ بھی ہے. جیسے جیسے میں قرآن کے قریب آتی گئی ہوں نا، میں اس چیز سے نکلتی گئی ہوں. الحمدللہ، جزاک اللہ خیر. میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اپنے آپ میں کانفیڈنس کیسے لایا جائے. مطلب ہم ادھر ادھر کی باتیں تو کر لیتے ہیں، لیکن جب دین کی بات ہے تو نہیں کر پاتے. جتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا نا، جتنا ایمان زیادہ ہوگا، اتنا کانفیڈینس زیادہ ہو جائے گا. جب آپ کو یہ یقین ہو نا کہ میں جو کر رہی ہوں اپنے رب کے لیے کر رہی ہوں اور میرا رب میری مدد کرے گا. اور جب رب مدد کرتا ہے نا تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں بھی جا کے حق بتا کے آ سکتے ہیں. السلام علیکم استاذہ جی. وعلیکم السلام. میں بہت ڈپریشن میں ہوں اور مجھے انزائٹی ہوتی ہے قرآن سے اتنا ان ٹچ ہونے کے باوجود. لیکن میں آیت کو دیکھ رہی تھی جو سامنے میرے پلیس ہوئی ہے کہ جو پوشیدہ آپ کی بیماریاں ہوتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نکالنے کا موقع دے رہے ہیں. اور جب ایک آپ یہاں پہ عافیت کی دعا پڑھ رہی تھی، مجھے اپنے اللہ پہ اتنا پیار آ رہا تھا کہ میرے اللہ مجھے چاہتے ہیں کہ میں اندر سے عافیت میں آ جاؤں. میں تکلیف میں ہوں. میں آپ کو میں ایک چھوٹا سا نسخہ بتاتی ہوں. جی، یہ ایاک نستعین میں یہ دعا لکھی ہوئی بھی ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. 3 دفعہ پڑھ کے اپنے گلے میں گریبان ایسے کھول کے اندر منہ کر کے 3 دفعہ اپنے دل پہ تھتکارنا ہے، صبح بھی اور شام بھی. انشاءاللہ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. میرا کوشچن ہے، ہم رمضان میں شیطان کو قید مانتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر بھی گناہ کیوں کم نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ گناہ صرف شیطان کی وجہ سے نہیں ہوتے، گناہ ہمارے نفس کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں. شیطان تو چلا جاتا ہے لیکن ہمارا نفس تو ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے. اگر روزہ واقعی نفس کو توڑتا ہے تو پھر رمضان کے بعد ہم پہلے جیسے کیوں نہیں ہو جاتے؟ بہت سے لوگ بدل جاتے ہیں. اس کا تعلق ہماری نیت اور ارادے سے ہوتا ہے کہ ہم بدلنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا ہے. پھر یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا، آپ کریں تو صحیح. ہر روز صدقہ کریں، ہر روز یہ دعا پڑھیں. صدقہ آپ نے چھوڑنا ہی نہیں، صدقہ یہ مسئلہ حل کرتا ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کے بھی بیان سنتی ہوں آن لائن، ڈاکٹر نگہت ہاشمی کے بھی، مولانا طارق جمیل، ڈاکٹر ذاکر نائک. ایک بات آج تک مجھے کلیئر نہیں ہوئی کہ پیریڈز کے دوران ہم قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. بعض علماء کہتے ہیں ہم بالکل نہیں پڑھ سکتے، بعض کہتے ہیں ہم زبانی پڑھ سکتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں جی ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے. تو یہ چیز مجھے آج تک کسی بھی عالم سے کمپلیٹلی کلیئر نہیں ہوئی کہ ہم اگر قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں تو کیسے. سب سے پہلی بات یہ کہ اگر کوئی کہتا ہے نا نہیں پڑھ سکتے تو وہ دلیل لائے، کدھر لکھا ہوا ہے کہ نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے، کوئی دلیل نہیں ملتی ہمیں. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ جو سینے میں ہے، آپ کے حافظ ہیں آپ، تو اگر سینے میں ہے تو زبان پہ لانے میں کیا مشکل ہے؟ اور جو حافظ نہیں ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. بس آپ مصحف کو جو عربی عبارت ہے اس کو ہاتھ نہیں لگائیں. اور خاص طور پر جب اگر آپ طالب علم ہیں تو آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں. اور روانی سے پڑھ سکتے ہیں. روانی سے پڑھ سکتے ہیں، کیوں روانی توڑنی ہے؟ اسی طرح یاد بھی کر سکتے ہیں، جیسے ابھی سسٹر نے بات کی کہ ہم 365 دن. بالکل، اسی لیے تو تبھی تو 365 دن یاد ہوا، جی ورنہ ہاں. تو نہیں ہو سکتا. جی اسی سے میرے ذہن اب میں اسی میں آپ دیکھیں صبح شام رات کو سوتے ہوئے کل پڑھنے ہوتے ہیں نا، صبح شام کی دعاؤں میں کل پڑھنے ہوتے ہیں، وہ بھی قرآن ہے نا، پڑھتے ہیں نا، پڑھنے چاہیے. اسی طرح آیت الکرسی، اگر کوئی عورت بیچاری اس حال میں فوت ہو رہی ہے تو کیا کلمہ نہیں پڑھے گی؟ بالکل. دعا یہ بہت سی سسٹرز ایسے منع کر دیتے کہ نہیں جی آپ صرف دعائیں پڑھ سکتی ہیں، صرف اللہ کے نام پڑھ سکتی ہیں، صرف انہیں کہیں کہ یہ آپ کہہ رہی ہیں یا کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ ذرا لا کے دکھائیں. یہاں میں اپنی بات ختم کروں گی. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، ہم سب کو ہر طرح کی بیماریوں سے نجات عطا فرما، جسمانی روحانی بیماریوں سے. اللہ قرآن کو ہمارے لیے شفا کا ذریعہ بنا دے. اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما، ان کو ایمان کی سلامتی عطا فرما. اللہ ہم سب کے ایمان میں اضافہ فرما، ہم سب کو باعمل مسلمان بنا. اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ ہمارے ازواج اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما. اللہ جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے، جنہوں نے جو بھی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرما اور یہ سب کچھ ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنا. اللہ جتنی بہنیں آئی ہیں سب کا آنا قبول فرما اور سب کو اجر عظیم عطا کر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.